من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بلندتر صلوات بلندتر صلوات میں نے آپ کے سامنے 26واں پارہ سورہ کاف کی 41 نمبر آیت تلاوت رکھی۔ انشاءاللہ 10 دنوں میں کوشش ہوگی کہ ہم معرفت امام زمانہ یہ موضوع بڑے حساس موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سرکار کی کوئی کابینہ کو بھی بیان کیا جائے اور حضور کے جو خاص باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ انہیں ایسا ایسا سلسلہ بات بالکل گھبرانا نہیں، طریقے کے ساتھ ہم اس بات کو انشاءاللہ 10 دن منزل تک پہنچائیں گے۔ خلاق دو عالم سورہ کاف میں حضور سے ہی مخاطب ہے، رسول سے مخاطب ہے۔ توجہ فرمائیں، آخر اللہ کا صرف رسول سے خطاب کیوں؟ اور خطاب بھی کیسا؟ یوم واستمع، میرا حبیب واستمع، کان لگا کے سننے کے انتظار میں رہو۔ سنو نہیں، اسما نہیں، واستمع۔ اسما سننے کے معنی میں آتا ہے، استماع سننے میں انتظار کے معنی میں آتا ہے۔ واستمع واسین تے میم عین، واستمع میرا حبیب سننے کے انتظار میں رہو۔ کب سے کب تک؟ جب سے حکم ملا انتظار شروع۔ ابھی بحث کریں، جب حکم دے دیا تو انتظار شروع۔ میں جملہ کہہ دوں، حکم دینے سے پہلے منتظر خود بھی ہے۔ معلومات ہے انتظار کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے۔ رسول کو حکم دینا دلیل ہے، رسول حکم کے بعد منتظر ہوگا، وہ حکم دینے سے پہلے منتظر ہے۔ اور اس کا حکم باعتبار توحید ہوگا، رسول کا انتظار بحیثیت رسول ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول کا انتظار بحیثیت رسول ہوگا،
اور اللہ کا انتظار بحیثیت توحید ہوگا۔ خدا جانے رسول تو منتظر ہونا بہتر ہے، لیکن اے اللہ تیرا خود منتظر ہونا، اس منتظر میں کیا کمال ہے کہ تو منتظر ہے۔ ابھی بحث کریں کہ اس منتظر میں جس کا تو منتظر ہے اس میں کیا کمال ہے کہ تو انتظار میں ہے۔ مقصد ہوتا ہے اللہ کا انتظار۔ اچھا نبی کا انتظار اس میں کیا غرض ہوگی اور اللہ کے انتظار میں غرض کیا ہوگی؟ اور نہیں فرما رہے ہیں ذہن بلند فرمائیں آج پہلی مجلس ہے تاکہ روانی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے۔ اب آخر اللہ جب حکم دے رہا ہے تو حکم میں تو کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اب رسول کو حکم دیا، رسول کے انتظار کی غرض اور ہوگی کیونکہ وہ رسول ہے، اور اللہ کی انتظار کی غرض اور ہوگی کیونکہ وہ مرکز ہے حکم کا۔ اب حکم کا مرکز اللہ، رسول کو حکم دیا۔ اچھا ترجمہ تو ہو جائے۔ یوما وسط میں یوما ینادی المنادی من مکان قریب، میرا حبیب انتظار میں رہو اس دن کی جس دن کوئی منادی دینے والا ندا دے گا۔ اب میرے خلاف سمجھ آئی، میں پہلے جلدی بات ہوگی۔ انتظار میں رہو جس دن کے انتظار میں، یوما کوئی دن ہے، یہ نہیں بتایا کون سا دن ہے، معلوم ہوتا ہے جس کے لیے کہنے والا بھی یوم جانتا ہے، جس کو کہا ہے وہ بھی یوم جانتا ہے۔ انتظار کا دن خود بھی جانتا ہے اور جس کو حکم دیا ہے وہ بھی انتظار کے حکم میں کو جانتا ہے۔ اس دن تک کے انتظار تک اس ندا کے سننے میں منتظر رہو، اور وہ انتظار جو حکم ندا آئے گی کہاں سے آئے گی؟ کوئی ہوگا ندا دینے والا جس کی ندا میں خدا منتظر ہو۔ خدا جانے ندا دینے والا کیسا تو خدا بھی منتظر ہے، وہ ندا دینے والا معلوم ہوگا کوئی مناد مقرر کیا ہے۔ میری طرف دیکھیں، مناد پہلے مقرر کیا ہے، رسول کو بعد میں منتظر کیا ہے۔ بات نہیں سمجھ لیجیے جناب، رسول کو جو بعد میں منتظر کیا اور جو ندا دینے والا ہوگا اس کا تعلق رسول سے کتنا ہونا چاہیے؟ اور نہیں فرما رہے۔ اب پتہ لگ جائے گا کہ جب رسول منتظر ہے تو پھر ندا دینے والا کون ہونا چاہیے۔ اب حکم ہے کہ رسول اس دن جس دن کے ندا دی جائے گی، کوئی منادی ندا دینے والا ندا دے گا، اس دن کے انتظار میں، ندا کے انتظار میں رہو۔ جس کی ندا کا انتظار اس میں یاد کا ہو تو جس کا انتظار ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں رسول بھی منتظر، ندا دینے والا بھی منتظر، اللہ بھی منتظر۔ کہاں سے ندا آئے گی؟ من مکان قریب، خدا جانے وہ ندا کہاں سے دے گا، لیکن ہر سننے والا اسے قریب مکان سے سنے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ من مکان قریب معلوم ہوتا ہے اس کے لیے ندا دینے والے کے لیے فاصلے نہیں ہوں، اس کا کنٹرول ہوگا فاصلوں پر، رفتار پر بھی کنٹرول ہوگا، فاصلوں پر بھی کنٹرول ہوگا۔ دے گا وہ جہاں سے بھی دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ملک عالمین کے لیے جو ندا دی جائے گی، عالمین کے لیے، تو عالمین کے لیے ہر جگہ کا قرب تو نہیں ہوگا، آخر ندا تو کہیں ایک جگہ سے دی جائے گی۔ اگر میں جملہ کہہ دوں اگر ندا فقط نجف سے دی جائے گی تو نجف تو ایک جگہ کا نام ہے، لیکن ہر سننے والا ندا اسے کیسے سنے گا؟
من مکان قریب، بالکل قریب ہی مکان سے، ایسے لگے گا کہ بالکل قریب ہے۔ یہ قریب کا تصور کیوں؟ قریب کی آواز صحیح سنائی چاہیے، اور نہیں فرما رہے ہیں قریب کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اس میں سننے کا تصور صحیح ہوتا ہے کہ دور کی آواز ہو تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کہا گیا، دور سے آ رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آتی، تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ تاکہ کسی سننے والے کے لیے انکار کی گنجائش پیدا نہ ہو۔ جب وہ قریب مکان سے آئے گی تو ہر آدمی سنے گا، اور ہر آدمی سنے گا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، اور سنے گا بھی قریب، من مکان قریب، قریب مکان سے وہ آواز آئے گی۔ آواز آئے گی جناب، اسے پھر پلٹ کے پہلے ترجمہ ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج۔ سبحان اللہ۔ یوم اسی دن، جس دن ندا آئے گی، جس دن ندا آئے گی، یوم اسی دن کیا ہوگا؟ اسی دن، یوم اسی دن، جس دن ندا آ جائے گی۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، کل کے کل، یسمعون جمع، جہاں تک آواز پہنچانی ہے، ثقلین عالمین، وہ آواز صرف ایک حد تک نہیں ہوگی، عالمین تک پہنچے۔ عالمین کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو اس آواز کو نہ سن رہا ہوگا۔ یوم یسمعون الصیحۃ، اس وقت ایک آواز آئے گی، صیحۃ بالحق، ایک آواز آئے گی، حق کے ساتھ آواز آئے گی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی تو حق ہوگا، حق کی آواز آئے گی۔ یوم یسمعون، سنیں گے وہ، صیحۃ بالحق، حق کی آواز، اور حق کی آواز کیا ہوگی؟ قد جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل گیا ہے۔ قد جاء الحق، حق آ گیا، قد یقین کے لیے آیا، حق آ گیا۔ جہاں جب لفظ آئے تو حقیقت مراد ہوتی ہے، حقیقی حق آیا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا جس کے انتظار میں ہے خود حق، وہ بھی حق ہے۔ جس کے انتظار میں خود حق ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی حق ہے۔ اب جب وہ آئے گا کیا بن کے آئے گا؟ حق، تو پھر حق آئے گا، جو بات تو طے ہوگی۔ معلوم ہوا جو اس حق کو اپنا امام مانتے ہیں وہی تو مذہب حق ہے۔ طے ہو گیا۔ اب اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ حق۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اب وہ کس کی آواز سنیں گے؟ حق کی صیحہ، آواز، حق کی آواز ہوگی، تمام سنیں گے، اور ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ذالک یوم الخروج، آج اس امام کے ظہور کا دن ہے، خروج کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زمان، اللہم صلی علی محمد، ذرا بلند کر صلوات۔ آج کی باتیں بالکل ایسے سنتے ہیں آج کے لیے، تاکہ میں مقدمہ بنا لوں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ذالک یوم الخروج، اس دن کیا ہوگا؟ خروج کا دن۔ خروج کے معنی ظہور، ان کا ظہور ہوگا۔ یہ جو پردہ غیبت میں ہے، اب اس کا پردہ غیبت ختم، سامنے موجود۔ اب سرکار امام زمانہ علیہ السلام سرکار کا سامنے تشریف جائیں گے، ظہور ہو جائے گا امام۔ ظہور ہونے کے بعد اب جب ظہور ہوگا، اب ظہور کے بعد رجعت ہوگی۔ رجعت
اٹھائے جائیں گے لوگ قبروں سے، اسے بحث کریں گے، لیکن آج صرف ضمن بات کرتے ہیں اس بحث 8 مدے ہیں قبروں سے نکالنے کی۔ مد ان 8 مدے ہیں، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ان مدوں میں کیا کیا جائے گا؟ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان اٹھانے والوں میں خاص مومنین ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں امام جا کے، کتنے خوش نصیب کہ امام جا کے جنہیں قبروں میں سے جن کی رجعت فرمائیں ان کو اٹھائیں گے، وہ بھی موجود ہوں گے۔ اور پھر امام صرف ان کو نہیں اٹھائے گا، ان میں کچھ ناصرین ہوں گے، کچھ شیعہ ہوں گے، کچھ آوان ہوں گے، اور ابھی یہ بحث نہیں کرتے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ان کی مدد میں سے ان کو اٹھائیں گے، اور ان کے ساتھ پھر امام ان سال جو اللہ کی طرف سے سائر بن کے امام آئیں گے، تو ان کا بدلہ جو خون کا لیں گے، تو ان مقتولین کو بھی قبروں سے اٹھائیں گے، ان کے قاتلین کو بھی قبروں سے اٹھائیں گے، قاتلین کے معاونین کو بھی قبروں سے اٹھائیں گے۔ اب جو رجعت ہوگی فقط مومنین کے نہیں ہوگی، یہاں انتقام بھی ہوگا اور سار بھی ہوگا، بدلہ بھی لیا جائے گا اور انتقام بھی لیا جائے گا۔ بدلہ آل رسول اور انبیاء کا لیا جائے گا، انتقام توحید کے دشمن سے لیا جائے گا۔ انتقام کن سے لیا جائے گا؟ توحید کے دشمنوں سے۔ بس ایسا ہے تاکہ آپ تک معلوم ہو جائے، انتقام لیا جائے گا اللہ کے دشمنوں سے، اور سار کیسے لیا جائے گا؟ میں اطرت رسول کی جتنی اطرت طاہرہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، اب جب اگر انتقام کا ایک سار کا تصور بڑھے گا تو پھر جو اطرت کا مرکز ہوگی اس کا تو سب سے بڑا بدلہ ہوگا۔ اور جو میں مناظرہ کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہاں کا تصور تو یہی ہوگا کہ جب بدلے کا تصور ہوگا، اس میں کون کون آئیں گے؟ قاتل، جو قاتل ہے وہ بھی آئے گا، قاتل کے ساتھ قاتل کا معاون بھی آئے گا، اور میں جملہ کہہ دوں جو اس قتل پہ راضی ہوگا وہ بھی آئے گا۔ ان کو امام اٹھا کے، اب امام اپنے لیے یہی لفظ فرمائے کہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ قبروں میں سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اٹھیں گے، کون اٹھائے گا؟ امام۔ اب جو ظہور ہو گیا امام علیہ السلام کا، تو امام ہی تو اٹھائے گا۔ اب امام اٹھائیں گے تو پھر زندہ کون کرے؟ نہیں فرمایا نہ کون کریں گے؟ قبر میں سے کون آتے؟ اللہ کے اٹھائے گا۔ یہ تو کیفیتیں ہیں اٹھانے کی، کہ قبر پہ جاتے یا حکم دیں گے اٹھتے چلے جائیں گے، کون اٹھائے گا؟ کون؟ تو ابھی میرا وہاں یہ جو موضوع رہا ہے ادھر ابھی نہیں جاتے، بحث کرتے ہیں کہ اب قرآن کہتا ہے اسی آیت کے آگے اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ جب امام کا خروج ہو جائے گا اور رجعت میں جن جن کو اٹھایا جائے گا ان کے لیے امام فرماتے ہیں ہم ہی تو زندہ رکھنے والے ہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، زندہ کرنے والے نہیں، زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، زندہ رکھنا امام کا کام۔ اِنَّا لَنَحْنُ، ہم ہی سبب بقا ہیں۔ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، ہم ہی زندہ رکھنے والے ہیں، وَنُمِيتُ، ہم ہی انہیں مارنے والے ہیں، ہم ہی زندہ رکھنے والے ہیں
اور مارنے والے. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف ہی ان کی باز گشت ہوگی. یہ پلٹ کے ہماری طرف آئیں گے. اب پتا چلا اللہ مالک یوم الدین ہے، یہ حاکم یوم الدین. یہ جو پلٹ کے ہیں الینا المصیر، ایک جگہ پلٹ کے ہیں. الینا مانے ہماری طرف. یہ ہماری کون؟ امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف کیا ہے؟ یہ پلٹ کے ہیں. اب زندہ رکھنے والا، مارنے والا، یا رجل کے زمانے میں کون؟ امام. اب یہ طاقت، یہ قدرت کس نے ان کو عطا فرما دی؟ اللہ. پھر دیکھیں گے کہ اللہ پھر کیوں منتظر ہے. پھر تو دیکھیں گے نا اس میں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو، امام زمانہ نہ ہو، تو اللہ کا بدلہ کون لے؟ اللہ کا انتقام کون لے؟ اگر بغیر انتقام کے اور بدلے کے یہ نظام ختم ہو جائے نہ، پھر اللہ عادل رہتا ہے. بغیر اس کا اگر یہ نظام چلا جائے، ختم ہو جائے، تو پھر نظام کیا ہوا؟ کل ہی کسی مجلس میں میں نے وہاں عرض کیا کہ اب انبیاء کا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنے انبیاء ہیں، لیکن اس انبیاء کا بدلہ کون دے؟ السلام علیکہ یا طالبہ انبیاء، اے انبیاء کے طالبہ سارے انبیاء، اے انبیاء کے خون کے طالب، و ابناء الانبیاء، انبیاء کے بیٹوں کے خون کا سار کون لے گا؟ امام زمانہ. ہمیں تو انبیاء کا نام ہی معلوم نہیں ہے، خاندان ہی معلوم نہیں ہے. 35 انبیاء کے علاوہ ہم زیادہ انبیاء کے متعلق جانتے تک نہیں ہیں. تو پھر ان انبیاء کا اگر بدلہ بغیر بدلے کے وہ تشریف لے جائیں تو پھر عادل کہاں ہوا؟ تو معلوم ہوا کون بدلہ لے گا؟ امام زمانہ. جب امام زمانہ بدلہ لیتا ہے تو پھر ہر نبی کے قاتل کو بھی جانتا ہے، ہر نبی کے سبب قتل کو بھی جانتا ہے، معاونین کو بھی جانتا ہے، راضی ہونے والوں کو بھی جانتا ہے. صحیح بول رہے ہیں؟ تو اب یہ بدلہ کون دے گا؟ انبیاء. ہمیں تو معلوم ہی نہیں انبیاء کے بارے میں. تو اسی وجہ سے بس بات کو ذرا آگے بڑھائیں. نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھنے والے ہیں اور ہم ہی مارنے والے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی ان کی بات گشت ہے. یہ پلٹ کے کن کی طرف آئے؟ الینا، ہماری. توجہ فرمائیں، یہ بحث ابھی کرنی ہے. پھر میں دوبارہ یہ الینا المصیر، یہ ہماری طرف پلٹ کے آئیں گے، توحید کی طرف نہیں. جب عمل کا میزان کا مرکز یہ ہے تو پھر پلٹ کے توحید کی طرف کیوں جائے؟ عمل کا نمونہ کون؟ امام. توحید عمل کا نمونہ نہیں، عمل کا نمونہ امام ہوتا ہے. قرآن میں کل بھی میں نے کیا، قرآن میں فقط قول ہے، عمل نہیں. قرآن بغیر آل محمد کے کافی نہیں ہے. اس لیے قرآن میں فقط قول ہے، عمل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، پڑھ کے نہیں سکھاتا. قرآن کا مقام اراعۃ الطریق ہے، صرف راہ دکھلانا ہے. اور آل محمد کا کام راہ بھی دکھلانا ہے، منزل تک بھی پہنچانا. یہ ایصال الی المطلوب بھی ان کے ساتھ ہے، اراعۃ الطریق بھی ان کے ساتھ ہے. یہ جملہ میں نے کہا دوہرا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں راستہ دکھانا ہو تو وہاں جانے والے کی نظر راہ پر ہوتی ہے. راہ گم ہو گیا تو گمراہ ہو جائے. جانے والے کی نظر راہ پہ ہوتی ہے. اگر راہ گم ہو گیا گمراہ ہو جائے گا، لیکن اگر رہنما ساتھ ہے تو پھر نظر راہ پہ نہیں ہوتی.
پہنچا رہا ہے، تو پہنچانے کے لیے جو جائے گا ساتھ، تو اب نظر کس پہ ہو؟ اب نظر راہ پہ نہیں ہو، رہنما پر ہو۔ رہنما کا اگر کہیں ساتھ چھوٹ گیا پھر نہ منزل ملے گی نہ راہ ملے گی۔ اسی وجہ سے رہنما کا ساتھ ہونا، اس منزل تک پہنچانا، یہ کس کا کام؟ رہنما۔ اسی لیے الینا المصیر، تو یہ لوٹنے کا جو مقام ہوگا کن کی طرف؟ آل محمد علیہ السلام۔ یہ ہیں جن کی طرف تمام عالمین کی باز گشت ہوگی۔ یوم، اسی دن پھر آ گیا، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک یوم عسیر، یا جسیر کی لفظ کیا؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک یوم، ذالک علینا یسیر، یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم تشقق الارض، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے رجب والے موقع میں، اللہم صلی علی ٹھیک بات ٹھیک ہوگی، ذرا بلند طرح صلی یوم تشقق الارض عنہم، جن کی رجعت ہوگی ان سے زمین کیا ہوگی؟ پھٹ جائے گا۔ یوم دن، تشقق کے معنی پھٹ جائے گا، شک ہو جائے گا۔ کیا آج مانے؟ یوم تشقق الارض عنہم، جن کو اٹھانا ہے ان سے زمین کیا ہو جائے گا؟ عنہم سراعا، سین رے الف عین ہے، سراعا، یہ سراعا سرعت سے ہے۔ سرعت کے معنی تاخیر نہیں ہوگی، جلدی ہوگی۔ سبحان اللہ، سرعت اسی سے سرعت کی نفس ہے۔ سرعت کے معنی جلدی، یعنی جو ہی امام زمانہ ارادہ فرمائے گا کسی کی رجعت کا، قبروں پہ کھودنے کا تصور نہیں، یہ کہ جا کے کدال لیں اور خدا لے کی قبروں کو کھودے اور پھر وہ کوئی ان میں سے نکلے، قدم ایسا نہیں۔ ادھر امام کا ارادہ ہوگا زمین پھٹ جائے گی، زمین جب پھٹ جائے گی، انہم، وہ جن کو ان سے زمین کیا ہو جائے گی؟ پھٹ جائے گی۔ سراعا، میں جو جملہ کہوں دیکھیں، اب ہمارے انتظار میں تاریخ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن ان کے اٹھنے میں تاخیر نہیں ہے، چونکہ انتظار کا تعلق ہمارے ارادے سے تھا، ان کے اٹھنے کا تعلق امام کے ارادے سے۔ اور فرمایا اب جب امام ارادہ فرمائیں گے تو ہر آدمی کتنی جلدی اٹھے گا؟ خدا تعالیٰ جسے قرآن سورت کے لفظ سے تعبیر کرے، ہم اسے کون سے لفظوں سے تعبیر کر سکتے؟ ہمارے پاس اس لفظوں کے علاوہ کوئی لفظوں کی ذہنی تعبیر بھی نہیں ہوگی، معنوی تعبیر بھی نہیں ہوگی۔ جتنی جلدی تصور کرے اتنی، اگر یہ لفظ میں کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، اگر اللہ معراج پہ لے جائے رسول کو تو کتنا وقت لگنا چاہیے؟ فرمائیں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ کچھ آپ تھوڑا سا ماحول مجلس کا کیوں بنائیں؟ آپ ذرا پریشان بیٹھے ہوئے، میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیل، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ اسرا کے معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا، رات کو لے یا آ کے لے گئے، جو آ کے لے جائے وہ اللہ نہیں، آ کے لے جانے میں اللہ کا کمال، آ کے لے جانے کا نہیں، وہ لے گیا بس، اور لے گیا تو رات کو لے گئے۔
اسرا کے معنی صحیح شادی اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے، اسرا الف سین رے یہ اسرا رات کو لے جانا۔ یہ جو لیلن آیا ہے نا، لیلن یہ لے جانے کی کیفیت ہے، یہ رات مراد نہیں ہے۔ میں کیا کہوں، یہ جو لیلن کے اوپر دو زبری ہیں نا، تنوین لیلن، یہ اس سے مراد رات نہیں ہے، یہ حال واقع نہیں ہو رہا کہ اس اسرا کا حال واقع ہو، بلکہ یہ مقدار زمانہ کے لیے ہے، یہ وقت کے لیے ہے۔ یہ جو اللہ رات کو اپنے حبیب کو لے گیا، لیلن ایک تنوین تقلیل کی ہے، کم سے کم وقت میں۔ میں کیا کہوں، یہ لیلن میں جو دو زبریں ہیں، تنوین تقلیل کی، تقلیل معنی قلت کی۔ بابا جس کی قلت اتنی ہو اس کی صورت کیا ہوگی؟ کم سے، میں وہی جملہ مجھے کہنا تھا نا، کم سے کم وقت میں لے گئے۔ جب کم سے کم وقت میں لے گیا تو کتنا وقت لگا؟ نا اب آپ اپنا تصور کریں، ادھر توحید کو لے جانے کا بھی کم وقت اس نے کہا ہے۔ جتنا ہم عالمین کی ہر مخلوق عقل جتنا کم سے کم وقت کا تصور کرے اس سے بھی کم وقت لگا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی کم وقت لگا۔ تو پھر رسول معراج میں کتنی دیر میں گیا اور ہو کے جو واپس آیا، بستر گرم ہے، پانی وضو کا چل رہا ہے، سرم دے ادھر۔ بس جناب یہ ہوا کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، تو جب زمین ان سے ہٹ جائے گی، پھٹ جائے گی، تو ان سے وہ کتنی جلدی اٹھیں گے؟ اگر لاکھوں آدمی ایمان نے اٹھانے ہیں تو ان میں کتنی تاخیر لگی؟ یہ نمائندہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات ہماری نہیں ہو رہی۔ ان کا ہر کمال توحید کا کمال ہے۔ جب اسے انسانی کمال کہیں تو انسانی کمال میں 1,00,000 آدمی کو اٹھانے میں کتنی دیر لگے؟ جہاں کئی لاکھ آدمی اٹھائے جائیں گے، لاکھوں کے حساب سے اٹھیں گے، تو وہ ان انبیاء اٹھیں گے یا نہیں؟ 1,24,000 ابھی تو آئیں گے نا نبی، اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ مومنین اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ قاتلین اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ معاونین اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ راضی ہونے والے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اب جب اٹھیں گے تو ان میں کتنا وقت لگے؟ اب تو خالق پتا ہے، اگر بتائے کہ 6 مہینے لگیں گے پھر کیا ہوا اٹھنا؟ اگر 6 مہینے بتا دیں تو اٹھنا کیا ہوا؟ اٹھنا یہ ہے اپنا کمال بتائے، یہ جو کہہ رہا کر رہا ہے یہی تو میرا کمال ہے، اسی کے کمال سے ہی تو میرا کمال نظر آئے گا۔ یہ کن کا کمال ہے؟ توحید کا۔ ابھی بحث کریں گے یار، ابھی پھر بحث دوبارہ لے آنے ہیں۔ یہ سمجھنا ہے یہ جو آیا ہے امام، یہ کس کا کمال ہے؟ معلوم ہوتا ہے توحید اپنے ہی کمال کے لیے منتظر ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں یار، اپنے کمال کے اظہار کا منتظر ہے اللہ۔ ابھی پلٹ کے پھر میں یہ جو اللہ جو منتظر ہے اس کے انتظار کی بھی تو کوئی غرض ہونی چاہیے۔ وہ جو پہلے میں نے کہا چلو جامع بات میں نے تھوڑی سی کہہ دی، تو اب جب وہ ہٹ جائے گی ساری، اس سے زمین پھٹ جائے گی، انہم سراعا، کتنی جلدی اٹھے گی، اتنی جلدی جو جلدی کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، مٹی خاکستر ہو چکے ہوں گے، اللہ جانے کیا کیا کیفیتیں ہوں گی اٹھنے کی، کوئی کہیں ٹکڑا ہوگا، کوئی کہیں ٹکڑا ہوگا، کوئی کہیں ٹکڑا ہوگا، پھر اتنی جلدی اٹھیں گے، خدا جانے پھر ان کے بننے کا تصور جلدی کتنا ہوگا۔ معلوم ہوگا امر میں میرے طاقت ہے، لاکھوں جگہ ٹکڑا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے خدا نے اس کا تصور جسمانی کہاں کتنی جلدی اٹھے گا۔
کون اٹھا رہا ہے؟ توحید کا ہی تو نمائندہ۔ اچھا آگے رسول آگے آیت کا کہتے ذالک حشر علینا یسیر۔ اب جو سمجھ نہ آئے جس کو اس سے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، خدا کے لیے لوگ سمجھیں ذالک حشر علینا یسیر، ان کا دوبارہ حشر، حشر مانے قبروں سے اٹھانا۔ پھر حاشر کون ہوگا؟ اور نہیں فرما رہے حاشر اللہ نہیں ہوگا، امام۔ قبروں سے اٹھانے والا کون ہے؟ حاشر ہے الف شین بے ہے حلوے والی، حاشر کون ہوگا؟ ذالک حشر، یہ حاشر کیا ہے؟ ان کا دوبارہ اٹھنا۔ ذالک حشر علینا یسیر، ہمارے لیے ان کا دوبارہ اٹھانا بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ 10 دن میری بہت تقریر سن چکے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے میرا دوبارہ اٹھانا بہت ہی آسان ہے۔ تو اس آسانی کو نمونتاً دکھا دے اسے امام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ حاشر کون ہوگا؟ امام زمانہ۔ امام زمانہ ہی سے حاشر ہوگا۔ اٹھانے والا کون ہوگا؟ امام۔ معلوم ہوگا جو اٹھانے والا امام ہوگا اس کے لیے نہ موت ہے، نہ فنا ہے، نہ ہلاکت ہے۔ اگر خود ہی مر گیا معاذ اللہ تو اٹھائے گا کہ اسے پلٹ کے پھرنا ہے اپنے مطلب کی طرف لیا۔ وسط میں میرا حبیب کان لگا کے سنو، توجہ ہے آپ۔ اب میں ایک جملہ آپ کی طرف، اب میرے بھائی بھی ہیں، بزرگ نے باتیں تو میری ساری آپ کی سنی ہوئی ہے، اب میں جملہ کہتا ہوں۔ اے اللہ، تو جو حکم دے رہا ہے رسول کو اس یوم کی ندا کے انتظار کا، رسول تو انتظار کر کے تیری اطاعت کرے گا، تو انتظار کر کے کیا کرے گا؟ اور فرما رہے ہیں آپ، بات ہے یا نہیں؟ شاہ جی اب جو اللہ حکم دے رہا ہے، حکم ہی تو اطاعت کا نام ہے۔ یہ بس تمے کا جو صرف رسول کے لیے، کسی اور کے لیے حکم نہیں، یہ واحد کا سنگا ہے۔ بس تمے میرا حبیب صرف تو منتظر رہے۔ اس کا مقصد ہے جیسے خود میں منتظر ہوں اکیلا، تو بھی میری طرح منتظر ہوں، منتظر ہو جائے۔ جب ان کو منتظر کیا تو پھر ندا دینے والا بھی تو منتظر ہوگا۔ یہ ندا دینی ہے، جب اللہ بھی منتظر، رسول بھی منتظر، تو ندا دینے والا چھوٹ، ندا دینے والا بھی پابند ہے، پابند ہے، وہ بھی پابند ہے ندا دینے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، جس کے لیے ندا ہوگی وہ بھی اپنے ظہور کا پابند ہے، منتظر آنے میں پابند ہے، منادی ندا دینے میں پابند ہے، رسول سننے میں پابند ہے، یہ حکم دینے میں پابند ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں ساری پابندیاں سمٹ کے ایک نقطے میں آ کے جمع ہو جائے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ اب تحمل ہے کیونکہ بات ہے کافی گہری، اسی وسط میں بھی بات کریں۔ شادی وسط میں کان لگا کے اس ندا کے انتظار میں رہو، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ بات ہے اہم، اگر تحمل ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔
صحیح تحمل ہو گیا. اب یہاں سے ایک بات میری طرف دیکھیں سکا کہ جب رسول کو کہے گا کہ انتظار میں رہو، رسول تو ہوگا اطاعت میں. اطاعت کس کی؟ اللہ. اطاعت ہی کا نام عبادت ہے. اے اللہ رسول نے تو تیری اطاعت کر کے عبادت کی، اب تو جو منتظر ہے اب اللہ کے لیے آپ کیا کہیں؟ وہ اطاعت تو کہیں گے. شاہی آپ میری مدد فرمائے نا، آپ شاہی میری مدد فرمائے. اللہ کیا کرے؟ اچھا ایک دوسرا جملہ بھی میں کہوں اگر وہ آسان ہو جائے. اللہ کہتا ہے کہ میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، تم بھی درود پڑھو. ہم تو اطاعت میں درود پڑھ رہے ہیں، وہ خود کس نے پڑھا؟ کیا کہہ رہا ہوں ذرا ایک بات ہے جو میرے ذہن میں بار بار چمکتی ہے، اسی کو تو بحث کرنی ہے. آخر ہم دوست کی اطاعت میں ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی. اس نے ہمیں حکم دینا ہی دلیل ہے کہ ہم ہوتی ہے، اس کا حکم دینا ہی دلیل ہے کہ ہم برائے عبادت اس کی اطاعت کریں. اللہ جو کرے گا، اللہ تو کسی کی عبادت کرتا نہیں، کیونکہ اللہ تو معبود ہے. آپ بھی دیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کر نہیں سکتا پھر. اب اللہ تو ہے بابا معبود. جب اللہ معبود ہے تو اللہ کیوں منتظر ہے؟ تو کس کمال میں منتظر ہے؟ سبحان اللہ. رسول اطاعت میں منتظر ہے، ندا دینے والا اطاعت میں منتظر ہے، منتظر خود اطاعت میں منتظر ہے. اللہ اللہ کس کمال میں منتظر ہے. اللہ کے لیے عبادت کا تصور نہیں ہے، اللہ کے لیے اطاعت کا تصور نہیں ہے. جناب اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے خدا کے لیے میری رہنمائی فرمائیں. یہ فکر آیا ہے جس کو میں اپنے طور پہ تو میں دکھاؤں گا، لیکن آپ کا بھی مشورہ میرے لیے اگر علم مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے. تو اب اللہ جو منتظر ہے عبادت کے لیے منتظر نہیں، کیونکہ وہ خود معبود ہے. معلوم ہے وہ عبادتوں سے معبود نہیں، یہ بھی طے ہو. وہ اطاعتوں سے مطیع نہیں بنا. وہاں نہ اطاعت کا تصور ہے نہ عبادت کا تصور ہے. پھر انتظار میں کیوں؟ پھر انتظار کا خالق کو صلہ کیا ملنا چاہیے؟ اب صلہ تو اس کے لیے ہے کیا کریں، ہمارے لفظوں کا تصور بھی ہے. پھر اس اطاعت میں اس کے منتظر ہونے میں ہم اسے کیا مانیں؟ رسول کو مطیع مانا، ندا دینے والے کو اطاعت کرنے والا مانا، منتظر کو اطاعت کرنے والا مانا. جو خود منتظر ہے اسے کیا مانے؟ آپ اللہ کو کیا کس حیثیت سے مانیں گے؟ بصیرت انتظار. دین میں آ رہا ہے بات. اب اللہ کے لیے اطاعت کا تصور نہیں ہے، اللہ کے لیے عبادت کا تصور نہیں ہے. اللہ کے لیے جب ان کا تصور نہیں ہے کوئی ایک تصور تو ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک تصور ہی نہیں ہے تو پھر انتظار کا مقصد کیا ہوا؟ ناراض. یہ اچھی بات میں کر رہا ہوں، آپ یقین فرمائیں. اب جب اللہ کو ہم منتظر فانتظر انی معکم من المنتظرین، جن سے کہا رسول تو بھی منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. انی معکم من المنتظر، جہاں تک تمہارا انتظار ہے وہاں میں بھی ساتھ ہوں. ہمارے انتظار کے ساتھ ساتھ انتظار ہے اس کا، لیکن اس کا انتظار اطاعت کا انتظار نہیں ہے. اس کا یہ جو انتظار ہے عبادت کا انتظار نہیں ہے. اس کے لیے عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اجر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے جزا کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو جزا اجر ملے گا.
وہ تو دینے والا ہوگا. جب وہ دینے والا ہوگا تو پھر اللہ کے انتظار کا کمال یہ ہے. بس میں جملہ کہہ رہا ہوں، بس ان کو منتظر رکھ کر اپنے عدل کے کمال کو دکھانا چاہتا ہے. جو انہوں نے کرنا ہے وہی میں نے کرنا ہے. انہوں نے میرے لیے وہی کرنا ہے جو میں ہوں. ابھی کراچی میں بات اونچی ہوتی ہے. انہوں نے میری میں ہو کے کرنا. میں کیوں انتظار کرتا ہوں؟ انہوں نے میری میں کو میں بنانا. انہی کی میں کہنے پہ تو میں مانا چاہوں گا. اگر یہ میں نہ کہے میں کہاں مانا چاہوں گا؟ میں یہ کہیں گے تسلیم میری میں ہو. پریشان ہو جائے کوئی حد ایسا کرے. اب یہ فسٹ میں اسی فسٹ میں کو ہم لے آتے ہیں. اذا قرئ القرآن جلدی آسان کی طرح دیر پھر بن جائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اس وقت کان لگا کے سنو. فَاسْتَمِعُوا ہے انصتوا چپ رہ کر سننے کی کوشش کرو. انصتوا دوبارہ پھر تاکید کر. انصتوا کا کیا معنی ہے؟ چپ رہنا. چپ رہ کے بھی کوشش کرنا سننے کی. معلومات سننا کتنی ضروری ہو. اس لیے قرآن کا پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے. قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ سننا کیا ہے؟ یہاں کیا آگے وسطہ میں معلوم ہو گیا کتنی تاکید ہے غور سے سننے کی. اب بات کو ہم آگے بڑھتے ہیں. آ گیا جناب کوہ طور. کوئی نام سنا ہو کوہ طور؟ میں کیا کہوں؟ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ. کوہ طور فلما اتا، جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ آ گئے. سنا دی. فلما اتا، اتا مانے آیا. کون آیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. کیوں یہ کہنے میں کیوں گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ فلما اتا، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے. کہاں آئے؟ کوہ طور. کوہ طور ایک جگہ کا نام ہے. یہ کوئی پہاڑی ہے جسے طور کہا جاتا ہے. کوئی کوہ طور والا جانے، ہم نے تو دیکھی ہمیں کیا خبر ہے ضرور. بالکل قرآن کہتا ہے. کوہ طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. نودیا، جناب موسیٰ کو ندا دی گئی. اب ندا اللہ کبھی دیتا نہیں. کون ہے ندا دینے والا؟ اللہ ندا نہیں دیتا. ہزاروں مرتبہ میں نے بیان کیا. سرکار فرماتے لا بے ندا ہے لا بے صوت ہے. وہاں نہ کوئی ندا ہے نہ کوئی صوت ہے. آواز بھی نہیں، ندا بھی نہیں. اللہ کے لیے ندا نہیں. ندا نہیں دینا. یا کیا ہے؟ نو دینا. کوہ طور پہ ندا دی گئی. کوئی تو ہے ندا دینے. جملہ میں کہہ دوں یہاں اگر آپ میرے ساتھ ندا میں اگر آپ میرے ساتھ معاون ہیں تو کوہ طور پہ ندا دے گا وہی اسی دن ندا. کوہ طور پہ کوئی تو ندا دینے والا ہے. نو دے یا کیا معنی ہے؟ ندا دی. نو دے یا موسیٰ ندا دی. تحمل ہے تو میں آگے بڑھوں گی تو یہی بالکل نو دے یا ندا دی گئی. آخر کوئی ندا دینے والا ہے. ٹھیک ہے.
وہ یا یہ کہتے ہیں کہ درخت سے آواز پیدا کرنی، یار درخت سے آواز پیدا کرنے کے لیے بھی تو کسی کی تو آواز ہونی چاہیے، یہی کہتے ہیں نا درخت سے آواز پیدا کر دی گئی، اگر پیدا تو کر دی گئی، اگر کوئی تو کسی کی تو آواز ہوگی، اور یقیناً اسی کی آواز ہوگی جو توحید کا محبوب ترین ہوگا، اگر اسی کی آواز ہوگی، نودے یا ندا دی گئی، یا موسیٰ اے موسیٰ، بس اب میں جملہ کہوں، انی انا ربک، میں، انی مانے میں، انا مانے میں، یقیناً میں ربک تیرا رب، لیکن یہ اللہ نہیں ہے، ہزاروں مرتبہ میں نے کہا، لیکن اللہ کو پہچانے کے لیے ان کے بغیر توحید سمجھ میں نہ آتی ہے، نہ سمجھا سکتی ہے، جب نبی نہیں سمجھ سکتے جو آتی ہے تو امتی کیا سمجھیں گے؟ کیا کہا؟ انی انا ربک، میں کیا ندا دی گئی، ندا کیا آئی ہے یا کوئی اور ندا؟ صحیح ندا جو آئی فرمایا ندا کیا ہے؟ انی انا ربک، میں تیرا رب، مان ہوتا ہے ندا لفظوں میں آئی، آواز میں آئی، جب آواز آئی لفظوں میں آئی تو یہ تو کیفیت ہے، کوئی بولنے والا ہونا ضروری ہے، کوئی ندا دینے والا ضروری ہے، کوئی ایسا موجود ضروری ہے جس میں ندا کا تصور موجود ہے۔ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلا نائے، جلدی سے جوتی اتار دو، کوئی جناب موسیٰ سے کہا جوتی اتار دو، اب جوتی کے لیے کئی جملے تفسیر اٹھانے دکھائے، جوتی اتار دو، جوتی اتار دو، اچھا چلو جوتی اتار دو، جلدی کرو جوتی اتارو، کیوں؟ انکا پھر باطل مقدس ہے، تو وادی مقدس ہے، جوتی اتارو۔ جناب موسیٰ نے جوتی اتاری، کہاں ہے جناب موسیٰ نے؟ وادی مقدس، تو وادی خدا جانے کتنی جگہ کو مقدس ہے جہاں جناب موسیٰ بھی جوتی کے سمیت نہیں جاتا، تو پھر جو جوتی سمیت چلا جائے معراج پہ وہ کتنا مقدس ہے۔ پھر شروع کریں گے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے، کون سا ہے جو آواز دے، اخترتک، انا اخترتک، انا مانے میں، اخترتو میں نے چنا، اختیار کس کا ہے چننے کا؟ غور نہیں فرمایا، نبی کے چننے کا اختیار اسی کے پاس ہے جو ندا دے رہا ہے۔ انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، جب اب میں نے چن لیا ہے فاستمع لما یوحیٰ، کان لگا کے غور سے سنتے رہو جو تمہیں وحی کی جائے۔ معلوم ہو گیا وحی کا اختیار بھی آواز میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ کیا وحی کوئی دوسرا آگے کرے گا؟ کون کرے گا وحی؟ جو اندھے کا ہے، آواز دے رہا ہے، خدا کے لیے توجہ فرمائے، وحی کون کرے گا؟ فاستمع، موسیٰ علیہ السلام کام لگا کے انتظار میں رہو، لما یوحیٰ، جو وحی ہوگی اس وحی کا کیا کرو؟ غور سے سنو اور انتظار کرو۔ فاستمع، یوحیٰ وحی کون کر رہا ہے؟ وہ جو ندا دے رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی ندا ہی کا نام وحی ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ وحی کا تصور بھی اس کے پاس موجود ہے اور ندا کا تصور بھی اس کے پاس موجود ہے۔ جناب موسیٰ کو چننے کا اختیار بھی اس کے پاس موجود ہے۔ جہاں سارے اختیار موجود ہوں پھر وہاں کوئی
ذات ہونی چاہیے، عام نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہی کیا ہوئی ذرا بات ختم کرے بھائی، بات ذرا بالکل ختم۔ وہی کیا ہوئی؟ اننی اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، میں اللہ ہوں۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ ندا دینے والا کس کے لیے ندا دے رہا ہے؟ اس لیے ندا دینے والے کا خدا کے لیے توجہ فرمائے، نام نہ آنا دلیل ہے، وہ مظہر توحید ہے، اللہ نہیں ہے۔ نام نہیں لیا، جب نام نہیں لیا گیا تو اس کمال کا تو وہ مظہر ہے کہ جو توحید کے بارے میں یہ جملے کہے، توحید کو سمجھانے کے لیے مظہر توحید بنے۔ وہ جو آ کے بیان کر رہا ہے وہ مظہر بن کے بیان کر رہا ہے، اللہ بن کے نہیں۔ اللہ کو نہ ندا دے سکتا ہے، نہ باتیں کر سکتا ہے، نہ کسی محدود جگہ میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ نہیں رہتا اگر وہاں آ جائے تو حضور میں اللہ نے آنا نہیں، پھر اللہ کا کوئی تو مظہر ہے۔ میں کیا کہوں؟ خدا کے لیے اللہ کا کوئی تو مظہر ہے، جو مظہر اللہ کے اللہ ہونے کو سمجھا رہا۔ اب میں جملہ کہہ دوں کہ اللہ اسی لیے تو منتظر ہے، یہ ہے جو مجھے اللہ بنائیں گے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو میں اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ اور جناب وقت کے حوالے سے میں پوچھا، کل بات کو یہی سے آگے شروع کریں گے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے مسائل شروع کرنے ہیں کہ حکم ملا بیویوں کو روک دو، ابھی بازار سجے ہیں۔ ماشاءاللہ سیدنا آنسو قبول فرمائے۔ روزانہ یہی مسائل ہوتے ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ میرا امام فرماتے ہیں جب ہماری مسائل کی بات آئے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹی جنہیں رونے کا حق تھا، اگر انہیں رو لینے دیا ہوتا، خدا کی قسم آج ہم نہ روتے۔ کہیں نہیں تعریف ہے کہ بہن کو بھائی نے لاشے پہ نہ رونے دیا۔ آ گئی زہرا کی بیٹی، کہاں آئی؟ بازار کوفہ میں۔ یہ کوفے کا بازار نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن کوفے کے بازار میں جب مسجد حنانہ سے میرا امام، چوتھا امام، بیویوں کو ساتھ لے کے پورا بازار طے کر کے ابن زیاد کے دربار سے جو ہی واپس آیا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ اللہ جانے کس اعتبار سے گیا میرا امام، ماشاءاللہ۔ بس بیویاں جب پہنچ گئی نا، یہاں کئی باتیں ہیں۔ بیوی جناب زینب نے فرمایا اس شمر سے جا کے کہو ہمیں چادریں دی، تو ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، چادریں نہیں دیتے، ان سروں کو آگے لے جاؤ، یہ نہیں کرتے ہمیں بازار نہ لے جاؤ۔ جب جناب فضا گئی یہ ملعون منہ پھیر لیتا، بی بی فضا نے کہا کیا سمجھتا میں کوئی معمولی مزدور ہوں، میں جناب زہرا کی کلیم رہی ہوں، ثانیہ زہرا نے مجھے بھیجا، میری شہزادی نے 3 سوال دے کے بھیجے ہیں، اس میں سے ایک قبول کر دیں۔ اس ملعون نے کہا اب جا کے کہو شہزادی کو اب وہ کوفہ کی شہزادی نہیں، ہماری قیدی ہے، ہم جس طرح چاہیں گے بازار بھی لے جائیں گے، دربار بھی لے جائیں گے۔ جب امام آ کے کہا اس وقت میری شہزادی نے کہا فضا حسین بھی میرا شہید ہو اور بازار میں بھی میں جاؤں، یہ کہنا تھا، بالکل کہنا تھا۔ امام حسین کی آنکھوں سے لو کے نیزہ پہ جب آنسو جاری ہوئے، جناب زینب نے کہا حسین علی اکبر یاد آئے، اکبر یاد آیا اور محمد یاد آئے۔ فرمایا مجھے کوئی یاد نہیں آیا، جس طرح یہ لے جانا چاہتے ہیں اسی طرح دربار میں چلی۔ زہرا کی بیٹیاں دربار میں بازار میں داخل ہوئی، خدا کا جب داخل بازار ہوئی، این بازار میں آواز آئی لوگوں آؤ دیکھو حاضری زینب بنت علی، ہم رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے آئی، آؤ آکے دیکھو۔ جب یہ کہا تھا آؤ آکے دیکھو، اس وقت میری شہزادی نے کہا سجاد اگر آپ امام کو اجازت دیں تو کوفہ والوں کو میں بتاؤں کہ میں کہوں
इजाजत है। जब कहा इजाजत है तो मेरी शहनाजी ने खुतबा पढ़ने से कब एक जुमला कहा। कैफियत क्या है? अल्लाह लिखते कि इमाम फरमाते मेरा सलाम उन बीवियों पर जिनके हाथ फंसे गर्दन पर, सर पे चादरें नहीं है, बाल डाले हुए हैं, खाके करबला डाले, घुटनों में सर रखे हैं, घुटनों में, उसी घुटनों में सर रखे हुए। बीवी ने कहा उसको तू या अहलल कूफा थे, कूफे वाले खामोश। बस जब कहा था खामोश, रिवायत में कि लाखों आदमी खामोश, ऊँटों की घंटियां बजना भी बंद हो गई। ज़हरा की बेटी कहना क्या चाहती? जब एक शहजादी ने खुतबा पढ़ना शुरू किया, खुतबा पढ़ना लहजा भी अली का, फसाहत व बलागत भी अली की। जनाब अली का एक सहाबी नाबीना जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दीस है, एक आंख था के जबल में काम आई, एक आंख था के सिफीन में। जब ये आवाज सुनी उसे नहीं मालूम था कि ज़हरा की बेटियां बाजार में चिल्लाते कहते लोगों बताओ अली कब आया है। ये लहजा भी अली का है, फसाहत व बलागत भी अली की है। अली ने कहा मैं बेहतर जानता हूँ। किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके साथ एक बच्ची है, उसने कहा बाबा मैं पता करती हूँ। दौड़ती हुई गई, रोती हुई आके कहती है बाबा तो खुतबा दे रहा है, मर्द नहीं मजदूर है, रोकेगा बाबा, उसके सर पे चादर नहीं, बड़ा सर है, बाल मुंह में डाले हुए। अब दूसरा जुमला कहूं, बाबा आजाद नहीं, उसके हाथ सीन से बंधे। जब ये सुना ना तो अब्दुल्ला ने कहा बेटी मुझे उस दीदी के करीब ले चल, मैं पूछूं तेरा अली से कोई रिश्ता है या शागिर्दा? ये फसाद शागिर्दी में मिले रिश्तेदारी में। जब ले आई ना वो बच्ची, जनाब ज़ैनब खुतबा पढ़ रही, इसलिए हाथ बांध दिए, नाबीना में कहा बीबी खुदा के वास्ते बता तेरा अली अलैहिस्सलाम से कोई रिश्ता है या शागिर्दा? हाय 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 है। जनाब ज़ैनब ने जरा खुतबा रोक के फरमाया या अब्दुल्ला ना ज़ैनब। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला यही अब्दुल्ला इब्न अब्दीस, मैं शागिर्दा नहीं, मैं अली की बेटी ज़ैनब। जब ये जुमला कहा ना ज़ैनब, इसने अपना मुंह पीट कर नजम की तरह मुंह करके कहा आका अली मैं जो कहता था मुझे आंखें दिला दो। आप कहते थे नहीं मुझे आंखें नहीं दिला, उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी कि आपकी मसलहत क्या है। आज मुझे पता लगा कि तूने मुझे आंखें क्यों नहीं दिलाई। ये सबब है कि तेरी बेटियों को पढ़ना सब मैं थके, तेरी आंखें भी दो जनाब हमारे अपने अपने मरहूमीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए, शोहदा उम्मत के लिए सूरह फातिहा। रब्बना तक़ब्बल